کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اسی کی جستجو میں لگ جائے گا۔ مگر یاد رکھو یہ اللہ کا بندہ ہے، کہہ رہا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مجھے دینا بند کر دے، مجھے دینا بند کر دے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا پیغام پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں سے آگے بڑھے، تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے بھی اللہ کے پیارے کلیم کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اب اس بندے کا حال یہ تھا، اس شخص کا حال یہ تھا کہ اس کے بدن پر پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، اس کے بدن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، یعنی برہنہ جسم تھا۔ اس نے اپنے جسم کو ریت سے ڈھانپے ہوئے تھا، ریت سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر کہ آپ کوہ طور پہ جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ کہا میرا ایک پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ کہا بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے؟ کہا رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا، اللہ سے کہہ دینا کہ کم سے کم اللہ مجھے اتنا تو عطا کر دے تاکہ مجھے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، پہننے کے لیے لباس مل جائے، قدموں میں پہننے کے لیے جوتیاں مل جائیں۔ یہ پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، رب سے ہم کلامی کی جا رہی ہے، رب سے بات چیت ہو رہی ہے، رب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ رب سے بات چیت کرتے کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، اے پوری دنیا کے پالنہار، اے خالق کائنات، تیرے ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس نے پیغام لے کے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے، پیغام لے کے تیری بارگاہ میں بھیجا ہے، اور پیغام پہنچانا یہ تیرا حکم بھی ہے، اس لیے تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اس بندے کا پیغام تیری بارگاہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ بتاؤ تو صحیح کون سا پیغام میرے بندے نے لے کے بھیجا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس نے پیغام لے کے یہ بھیجا، اس نے کہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، اللہ نے مجھے بہت مال و زر عطا کیا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں پیغام یہ پہنچا دینا، رب سے کہہ دینا کہ رب مجھے دینا بند کر دے۔ اللہ اللہ یہ پیغام پہنچا دیا۔ کہا رب نے ارشاد فرمایا اے اللہ میرے پیارے پیغمبر کلیم، جب تم جاؤ نا واپس میں تو آخرکار میرے اس بندے کو پیغام میرا بھی پہنچا دینا، میری آواز پہنچا دینا۔ کہا بتاؤ تمہارا کیا پیغام ہے؟ اے خالق کائنات میں کیا جواب دوں اس کو؟ کہا جا کر کے میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا۔ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ کہا پروردگار عالم میں آگے چلا تو ایک بندے سے اور ملاقات ہوئی، اس نے بھی پیغام لے کے بھیجا ہے۔ کہا بتاؤ کون سا پیغام بھیجا ہے؟ کہا اس بندے کے پاس تن چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لباس نہیں ہے اس کے پاس، اپنے ریت سے اپنے بدن کو چھپائے ہوئے ہے، ریت سے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اس نے پیغام یہ بھیجا ہے پروردگار وہ کہہ رہا ہے کہ جا کے رب سے کہہ دینا کہ کم سے کم مولا مجھے اتنا تو عطا کر دے تاکہ مجھے پہننے کے لیے کپڑا مل جائے، تاکہ مجھے پہننے کے لیے لباس مل جائے، تاکہ میں اپنے بدن کو چھپا لوں۔ اللہ اللہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ، جب تم واپس جاؤ تو اس کو میرا یہ پیغام دے دینا، اس سے کہنا کہ تو رب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، ہم اس کو دینا شروع کر دیں گے، ہم اس کو عطا کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اللہ قربان جاؤں، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے اسی سے ملاقات ہوئی کہ جس نے اپنے بدن کو ریت سے چھپائے ہوئے تھا، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پھر سلام کر لیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سلام کا جواب دے دیا، کہا میرا پیغام پہنچا دیا۔ کہا کہ ہاں تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کہا کیا جواب ملا؟ کہا رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، اللہ تجھ کو دینا شروع کر دے گا، اللہ تجھ کو عطا کرنا شروع کر دے گا۔ جب اتنا حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے پیارے کلیم، اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بتاؤ میں کس نعمت کا شکریہ ادا کروں؟ میرے پاس ہے ہی کیا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بدن کو چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا نہیں، لباس نہیں، قدموں میں پہننے کے لیے میرے پاس جوتی نہیں، میں کس نعمت کا شکریہ ادا کروں؟ یہ ناشکری کا جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ نے اتنی تیز ہوا چلائی کہ اس ہوا نے طوفان کا رخ اختیار کیا، اور جیسے ہی طوفان کا رخ اختیار کیا تو وہ ہوا اس ریت کو بھی اڑا کے لے کے چلی گئی جس ریت سے وہ اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے اس سے ریت بھی چھین لی، ارشاد فرمایا اے اللہ کے پیارے بندے، اگر تو ریت ہی کا شکریہ ادا کر لیتا تو اللہ تجھے عطا کرنا شروع کر دیتا، تو نے ناشکری کے جملے بولے، اللہ نے تجھ سے تیری ریت بھی چھین لی ہے۔ یہ ریت بھی تو اللہ کی ہے، کس کی ہے بولو؟ یہ مٹی بھی تو اللہ کی ہے، ارے بولو کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ریت بھی اللہ کی، مٹی بھی اللہ کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اگر تو صرف اسی ریت کا شکریہ ادا کر لیتا تو اللہ تجھے کپڑے عطا کر دیتا، اللہ تجھے دینا شروع کر دیتا، مگر تو نے اللہ کی ناشکری کی ہے۔ جس ریت سے تو اپنے بدن کو چھپائے ہوئے تھا یہ ریت بھی تو اللہ کی تھی۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، جو بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے چھیننا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس سے چھین لیتا ہے، اور جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دیکھ یہاں سے آگے چلے، اللہ کے پیارے پیغمبر تو اسی سے ملاقات ہوئی کہ جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے دینا بند کر دے، سلام ہوا، کلام ہوا، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کیا میرا پیغام پہنچا دیا؟ کہا کہ ہاں تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کہا کیا جواب ملا ہے؟ رب نے کیا حکم دیا ہے؟ رب نے کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا رب نے جواب یہ دیا ہے کہ جا کے میرے اس بندے سے کہہ کہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں دینا بند کر دوں گا، میں عطا کرنا بند کر دوں گا، میں دینا بند کر دوں گا۔ تو شخص کا جواب سنو، وہ شخص کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر اللہ نے مجھے مال بہت دیا ہے، اللہ نے مجھے دولت بہت دی ہے، اللہ نے مجھے زمین و جائیداد بہت دی ہے، اگر اللہ مجھے مال نہ دیتا تب بھی اللہ کا شکر کرتا، مال دیتا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا، اگر مجھے دولت دیتا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا، نہیں دیتا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ مجھے مکان دیتا تب بھی شکر ادا کرتا، اگر مکان نہیں دیتا تب بھی شکر ادا کرتا، اگر اللہ مجھے اولاد سے نوازتا تب بھی شکر ادا کرتا، اگر اولاد سے نہیں نوازتا تب بھی شکر ادا کرتا، اللہ مجھے کھانے دیتا تب بھی شکریہ ادا کرتا، اور اگر بھوکا رکھتا تب بھی شکریہ ادا کرتا۔ یہ میرا جسم میں یہ میرا وجود صحیح سلامت ہوتا تب بھی شکریہ ادا کرتا، اور صحیح سلامت نہیں ہوتا تب بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس رب کی ناشکری مجھ سے نہیں ہوتی۔